ہیلو ایوری ون دس از بشرا خان ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. ناظرین آپ کے ساتھ اپڈیٹس شیئر کریں گے بسنت فیسٹیول کی تیاریوں کی، کرسمس ایو، نیو ایئر، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس خدمت مراکز جو ہیں لاہور میں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کی پریپریشنز ہیں، پاسپورٹ بنوانے اور پاسپورٹ کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے جو ایک نیا نظام آ رہا ہے وہ بھی جانیں گے. ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے کچھ پریشانیاں شہریوں کو جھیلنی پڑ رہی ہے، وہ کیا ہیں وہ بھی بتائیں گے. لیکن ایک کرمنل کیس ہے 2 بہنوں کے مرڈر کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور ناظرین ہم بات کریں گے ڈھکی بائی کیس کی ڈیولپمنٹ کی، ہم بات کریں گے PIA کی جو کہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے، آج ہی نیلام ہوئی ہے. میرے ساتھ موجود ہے سینئر کرائم اینالسٹ مسٹر نسیم قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. سر بسنت فیسٹیول کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہے بتائیں. اچھا، اس میں کیا تیاریاں ہونی ہیں اس کے لیے اس وقت جو ہے نا لائسنسنگ کا جو ہے نا وہ جا رہا ہے دور. اس میں جن لوگوں نے پتنگ سازی کرنی ہے، پتنگیں بنانی ہیں، وہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ گائیڈ لائنس جاری کر دی گئی ہوئی ہیں. جنہوں نے ڈوریں بنانی ہیں، جو لوگ اس بزنس میں پہلے سے تھے، ان کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور وہ اس کے اوپر اپنی رجسٹریشن کرا رہے ہیں. اور پھر جنہوں نے سیل کرنی ہے وہ ابھی تو یہ چل رہا ہے. اس سے پہلے جو گورنمنٹ ہے وہ ایک احتیاطی تدابیر اور جو اس کا سیکیورٹی پلان وہ انہوں نے اپنا تیار کیا ہے. اس کے تحت کچھ 40 مقامات ہیں جو ابھی ہم 1-2 دن میں شیئر کر دیں گے کون کون سے ہیں جہاں پہ پتنگ بازی بالکل نہیں ہو سکتی. یہ لاہور شہر کی صرف بات ہو رہی ہے. لوگوں کو بڑی دیر سے انتظار تھا، شہریوں کو، لیکن ابھی تک ایک چیز جو ہے، مجھے 2-3 بچوں نے کہا کہ سر آپ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، تو ہمیں یہ معلوم پڑا ہے کہ جو بچے جو ہیں 18 سال سے کم عمر کے بچے، وہ پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے. تو سر یہ تو ایک بچوں کا کھیل ہے اور بچے ہمیشہ اس سے خوش ہوتے ہیں، تو ہمیں کیوں باہر رکھا جا رہا ہے؟ ہوں تو ہمیں بھی پتنگ بازی کی اجازت دلائی جائے. آپ ریکویسٹ کریں CM پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ ہمارے لیے بھی گائیڈ لائن جاری کر دیں، بچوں کے لیے بھی، تاکہ بچے بھی اس پتنگ بازی میں حصہ لے سکیں. تو اس کا میں نے ان کو جواب دیا، وہی میں بتاتا ہوں. ساتھ میں جو پتنگ بازی سے پہلے نیو ایئر نائٹ بھی آ رہی ہے، اس کے اوپر میں تفصیلی بات بتاؤں گا. اس میں جو سب سے بڑی اہم چیز ہے جس وجہ سے یہ پتنگ بازی بند ہوئی تھی ماضی میں، وہ تھی اس کی کیمیکل والی ڈور، جس کو کیمیکل والی ڈور کہا جاتا تھا، جو ٹوٹتی نہیں تھی، گردن کاٹ دیتی تھی. موٹر سائیکل سوار، سائیکل سوار، کوئی کوچوان ہے، کوئی پیدل چلنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی ڈور کاٹ دیتی تھی. تو اس کا سدباب کرنے کے لیے انہوں نے بتا دی ڈور کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں. لیکن سب سے اہم چیز جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کے لیے انہوں نے کچھ علامتی طور پر نا کوئی راڈز جو ہیں، جو موٹر سائیکل پہ وہ راڈ جو ہے نا وہ لگوائے. اب اس کے لیے سختی کرنے لگے ہیں کچھ دنوں میں کہ لوگ بسنت سے پہلے پہلے موٹر سائیکلوں کے اوپر راڈ لگوا لیں. کون سی راڈ؟ وہ آگے سے لگے گی اور پیچھے تک یوں کر کے جائے گی، تاکہ اگر کہیں پہ ڈور گرتی ہے، جو ڈور کا دھاگا، جو اس کی پاور جو انہوں نے ریکمینڈ بھی کی ہے، وہ بھی نقصان دے سکتی نا. اگر تیز موٹر سائیکل چل رہی ہو تو وہ بھی نقصان پہنچا سکتی. تو اس کے لیے سیفٹی وائر وہ لگانے کو یقینی بنا رہے ہیں. ٹھیک. اور اس کے لیے جو میرے تک بات پہنچی ہے، تو کچھ جو لوگ، ظاہر ہے یہ عوام کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، تو جو حفاظتی وائر جو ہے نا وہ کچھ کمپنیاں، جو کچھ لوگ، کچھ وینڈرز نے بنانی بھی شروع کی ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اب یہ اس کی سیل ہوگی بڑی تیزی سے. تو یہ جو چیزیں نا، اس میں ہم نے پہلے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو چیزیں جو ہیں، جو اسپیشلی موٹر سائیکل، سائیکل کے اوپر جو سیفٹی وائر کا ہونا یقینی بنایا جائے ہر صورت. اور اس کے لیے یہ ریکویسٹ کی تھی ہم نے کہ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ فرسٹ سٹیپ ہے، پہلی دفعہ ہے بسنت کا وہ انہوں نے اجازت دی ہے، تو وہ لوگوں کو لگوائیں. اور کوئی سبسڈائز قیمت پہ یا تو دے دیں اگر خود نہیں لگا سکتے. ماضی میں مجھے یاد ہے، یہ جناح ہال جو ہے، جو میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا جو آفس ہے، یہ توپ کے سامنے مال روڈ پر، وہاں پہ یہ سیفٹی وائر دی گئی تھی. یہ ماضی میں آج سے کوئی 10-15، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کوئی 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو دی گئی تھی.
تو اب بھی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ لگوائیں، اور اگر ہو سکے تو کچھ زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، تمام موٹر سائیکلوں کے نمبر موجود ہیں، چونکہ ان کے لائسنس بنے ہوئے ہیں، رجسٹریشن ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بڑا زبردست ہے، یہ فیسٹیول ہونا چاہیے، لیکن انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے اس پہ پابندی تھی۔ اور بلکہ جو یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے جس Right. پولیٹیکل پارٹی کی، تو یہ انہوں نے بڑی سختی سے عمل کیا۔ بالکل. مطلب مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ گلشن راوی میں ایک ٹی ایم او صاحب جا کے لگے، انہوں نے رات کو جوائننگ دی، ویری نیکسٹ ڈے جو ہے نا ایک وہاں پہ واقعہ آ گیا ڈور پھرنے کا، انہوں نے سب بندوں کو فارغ کر دیا، مطلب معطل کر دیا، ایس ایچ او بھی معطل، وہ ٹی ایم او بھی معطل۔ تو کچھ اس کے ایک آدھ ویک کے بعد نا ان کا گوالمنڈی جانا ہوا شہباز شریف صاحب کا، وہ میاں طارق اس کا نام ہے، وہ ٹی ایم او صاحب کا، تو وہ ان کے وہاں کے گوالمنڈی کے ہی ہیں، مطلب جاننے والے۔ رائٹ. تو ان کو ملے، یہ بڑا ایک لطیفہ، ان کو ملے شہباز شریف صاحب کو، انہوں نے کہ اور تو کسے ہونا ہے؟ انہوں نے کہا میں کتنے نہیں ہوتا تھے، کوئی ڈور نہیں پھر یوں ہاتھ جوڑے فوراً۔ تو بڑی سختی تھی، شہباز شریف صاحب تو بالکل معافی نہیں دیتے تھے ڈور پتنگ کہیں پہ ہو، تو اب بھی ویسی سختی ہے، ابھی بہت سارے انہوں نے مقدمے بھی دیے ہیں، پچھلے دنوں میں ایف آئی آر دی ہیں، ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، پتنگ بازی کا ملت پارک کے علاقے میں تھا، ایک اور علاقے میں تھا۔ تو یہ بسنت کی جو تیاریاں ہیں، اس میں جو ایک سیکیورٹی پلان تیار کیا ہے، سیف سٹی کیمرے، سوری، اس سے بھی مانیٹرنگ ہوگی کہ کس علاقے میں ہے، ایس ایچ او ذمہ دار ہوں گے، اسی طرح اسسٹنٹ کمشنرز کی ڈیوٹیاں لگیں گی بسنت کے دنوں میں، جو جب اعلان کیا جائے گا کہ اس ڈیٹ کے بعد، ابھی باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے۔ یہ ناظرین کے لیے بھی میں بتا دوں کہ اب یہ ناظرین نہ کریں، کیونکہ اکثر جو واقعات پیش آئے ہیں جو پتنگ بازی کے، جس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، تو ابھی پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے ناظرین، اس کا گورنمنٹ آف پنجاب ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، ان دنوں کے دوران آپ پتنگ خرید سکتے ہیں، پتنگ سازی جو ہے اس کو پھر لے جا سکتے ہیں، دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، لیکن پتنگ بازی وہی جو 2 دن الاؤ کیے جا رہے ہیں اور مخصوص مقامات پہ وہیں پر ہوگی پتنگ بازی۔ ٹھیک. اس کا پورا پلان انہوں نے تیار کر لیا، وہ پلان بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت جلد۔ سر، کرسمس ایو اور نیو ایئر کے حوالے سے جو تیاریاں اس وقت چل رہی ہیں پورے پنجاب میں، وہ بتائیے۔ بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم شادی ہو فائرنگ کرنا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہم کوئی تہوار ہو، کوئی تقریب ہو، جشن آزادی ہو، تو ہم جشن آزادی اس طریقے سے مناتے ہیں کہ موٹر سائیکلوں کے وہ وسل پیچھے سے نکالتے تھے سلنسر کی، اور ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پہ ڈیو ٹو اس کی انوائرمنٹ مسائل کی وجہ سے اس کے اوپر آتش بازی پہ بھی پابندی ہے، لیکن گورنمنٹ عوام کے لیے، اس پہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ مختلف دنوں میں، مطلب جشن آزادی پر، جیسے پچھلے دنوں ابھی جو ہے نا جو پھولوں کی نمائش تھی، جب اختتام ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ لبرٹی میں بھی وہ آتش بازی کی گئی، پہلے نیو ایئر پہ سرکاری طور پہ ہوتی تھی، اس سال نہیں ہوئی اور پچھلے سال بھی نہیں ہوئی، تو وہ جو کبھی کبھار جو یہ آتش بازی ہوتی ہے، یہ صرف عوام کے لیے، تاکہ لوگ اس سے محظوظ ہوں اور ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ ملے، رائٹ. مطلب اس سے لوگ بالکل ٹھیک لگے بات رہتے کی ہیں آپ نے. کمائی کے لیے، جی. پھر گلے کرتے رہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں مہنگائی ہے، بجلی کے بل زیادہ ہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ سوچتی ہے، یہ نہیں کہ اب گورنمنٹ نہیں سوچے، اب گورنمنٹ کو کوئی کام کرنے دیا جائے گا یا گورنمنٹ کام کرے گی اچھے طریقے سے، تو پھر میرا خیال ہے حالات بہتر ہوں گے۔ ہوا یہ ہے کہ پولیس نے تو جو ہے نا کرسمس اور نیو ایئر سے پہلے ہی غیر قانونی اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، جس میں جناب انہوں نے اس کریک ڈاؤن کے دوران سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا ہے، اور سی سی پی او لاہور بلا صدیق کمیانہ صاحب کے مطابق جناب انہوں نے 496 افراد کو گرفتار کیا، ہوائی فائرنگ کرنے والے 5 افراد کو حراست میں لیا گیا، مختلف تھانوں میں 501 مقدمہ درج ہوئے ناجائز اسلحے کے، یہ اور ان کے قبضے 11 رائفلیں، 451 پسٹل اور 24 گنیں برآمد ہوئی ہیں۔ سی سی پی لاہور بلا صدیق کمیانہ صاحب کا کہنا ہے نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش پر 0 ٹالرنس ہے، ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے پہلے سے کر دیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں نیو ایئر نائٹس کا، چاہے وہ عید ہو، کرسمس ہو، اب اس کے کوئی بھی تہوار کوئی بھی تہوار ہو، جی. اچھا
اب اس کے بعد جو ہے نیو ایئر نائٹ، وہ تمام پاکستان کے اندر تمام مذاہب مل کے مناتے ہیں. وہ بھی ایک ایسا تہوار ہے کہ نیو ایئر نائٹ پر فارم ہاؤسز باقاعدہ جو شادیوں کے لیے بک ہوتے ہیں، وہ لوگوں نے جنہوں نے پارٹی کرانی انہوں نے پہلے ایڈوانس بک کرا لیا نیو ایئر نائٹ پہ. اور ہوٹلز ٹھیک ہے، یہاں پہ پارٹیز ہوں گی، لوگوں کے جو بڑے بڑے گھر ہیں وہاں پہ پارٹیز ہوں گی، ہر طرح کی پارٹیز ہوں گی. لیکن حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، لاہور پولیس کی طرف سے، ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران صاحب کی طرف سے زیرو ٹالرنس ہے. نشے کا استعمال پارٹیز میں، مطلب آپ ہلا گلا کریں، ڈانس وانس کرنا وہ کر لیں، لیکن کسی قسم کے نشے کا استعمال اور اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ، ان سب پہ مکمل پابندی ہے. جو بندہ یہ کرتا ہوا پکڑا گیا، اور کسی بھی پارٹی کے اندر، یہ ناظرین کو میں بتا دوں کہ پولیس نے اپنی اس کی اسپیشل برانچ سے بھی رپورٹیں مانگ لی ہیں، اور وہ جو فارم ہاؤسز کے حوالے سے جو پہلے سوشل میڈیا کے اوپر پارٹیز کے انویٹیشن سیل کیے جاتے تھے، اس کے لیے ایکسائز بھی، محکمہ ایکسائز نے بھی اپنے آنکھیں جو ہے نا وہ دوربینیں لگا لی ہیں اس کے اوپر، موٹے شیشے والی، کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اور نیو ایئر نائٹ کے نام کے اوپر کوئی ٹکٹس کی فروخت کی جا رہی ہے، پاسز کی فروخت کی جا رہی ہے، تو پولیس کے علاوہ محکمہ ایکسائز بھی پکڑے گا ان کو. کیونکہ آپ کے یہاں قانون کے مطابق آپ کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی، کوئی ٹکٹ، کوئی میوزیکل پروگرام وغیرہ وہ آپ نہیں کر سکتے اپنے نجی طور پہ، پرائیویٹ طور پہ. اچھا، اسکول کالجز میں اگر کوئی ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اسکول کالج میں ایون کہ اس کی پرمیشن بھی ڈی سی جو لاہور ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. ابھی پیچھے ایک پروگرام تھا ادھر جو ہوتی ہیں کسی یونیورسٹی کے بچوں کا، تو انہوں نے کوئی این او سی لیا، باقاعدہ این او سی میں لکھا ہوا تھا کہ رات 10 بجے بند کیا جائے، کوئی ورگلیرٹی نہیں ہوگی، کسی نشے کا استعمال نہیں ہوگا، کوئی حکومت مخالف مذہبی ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوگی، یہ چیزیں نہیں ہوگی، ساری کی ساری چیزیں. تو حکومت تو این او سی کے بغیر. تو ان ڈانس پارٹی والے لوگوں کو میں یہ پہلے بتا دوں گا کہ پھر یہ نہ شور ڈالیں کہ جناب جی پولیس نے چھاپہ مار دیا. جہاں پہ پولیس نے ویسے کوئی تنگ نہیں کرتا، کسی کو ایسے تنگ نہیں کرتی، لیکن جہاں پہ یہ اطلاع ہوئی کہ نشے کا استعمال ہو رہا ہے اور ناجائز اسلحہ موجود ہے، یا پھر کوئی اشتہاری پارٹی کر رہے ہیں، تو وہاں پولیس اپنا ایکشن لے گی. اور یہ میں بلکہ یہ ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے، ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے. اور یہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ نے نیو ایئر منانا ہے تو اس کو ایک لمٹ میں رہ کے منایا جائے. ہمارا کلچر اجازت نہیں دیتا کہ کسی قسم کا کوئی نشہ کیا جائے یا کوئی چیز ہو. والدین کو یہ خصوصی طور پہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیک کر لیں کہ ان کی کمپنی کیا ہے، وہ اگر جا رہے ہیں تو کیسی پارٹی میں جا رہے ہیں، کہ نہ کہ بعد میں کوئی پریشانی ہو. پی آئی اے کی آج نیلامی ہوئی ہے. مسٹر عارف حبیب نے، کنسورشن گروپ نے پی آئی اے کو جیت لیا ہے. پی آئی اے از نو مور سرکاری. ان سمپل ٹرمز پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو گئی ہے. اب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ پی آئی اے کا اللہ کرے اس کے لیے بہتری کا ہو. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، میں اس کے پہلے وہ بتا دوں جو لوگوں کے اعتراضات ہیں. ہمارے یہاں پہ نا ایک عادت ہے لوگوں کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر کوئی کام کر رہی تو شاید اس میں کوئی گپلے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں. تو 135 ارب پاکستانی روپیز یہ چھوٹی رقم نہیں ہے. 135 ارب روپے کے جو 75% حصص جو ہیں عارف حبیب کنسورشیم جو ہے انہوں نے یہ سب سے بڑی بلند بولی دے کر وہ حاصل کیا جی. اب لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جناب یہاں پہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ انسیکیورٹی ہے، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ اور دوسرا پھر لوگوں نے یہ کہا جی اگر آپ نے یہاں لاہور سے ملتان جانا ہے، اس کی 25-26 ہزار پہ ٹکٹ ہے، کراچی جانا ہے یا فیصلہ یا آپ نے اسلام آباد جانا ہے، تو اگر آپ ٹکٹ دینا چاہیں تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی، سیٹیں ساری فل ہیں. آپ چاہے ایک ویک پہلے اپلائی کریں، سیٹیں ساری فل ہیں. اگر آپ بیرون ملک جانا ہے تو پی آئی اے کی تمام سیٹیں فل ہیں. تو پی آئی اے گھاٹے میں کیسے ہے؟ تو اس کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ ایک پروفیٹیبل جو ادارہ ہے اس کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟
تو میں اپنے ان دوستوں کو بتا دوں، ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ بات درست ہے کہ پی آئی اے میں سیٹ نہیں ملتی، اور تمام جو بڑے روٹس ہیں، زیادہ آمدن والے روٹس ہیں، اس پہ پی آئی اے کی فلائٹس زیادہ ہیں، یہ بات درست ہے. لیکن پی آئی اے کے پاس جو اس پر ورکنگ جو جہاز ہے، میرے خیال کے مطابق 15 سے 16 ہیں یا 15 ہیں، تو ٹوٹل 20 جہاز ہیں. تو میرے بھائی، کس کنٹری میں، اتنے بڑی ملک میں اتنے جہازوں سے کوئی ایئر لائن چل سکتی ہے؟ 14 جہاز، 18 ہیں ٹوٹل، ہاں. 4 جو ہے اور پی گراؤنڈ آئی میں. اے کا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹکٹ پوری ہے، یہ وہ سارے بڑا اب وہ پرانے والے دور نہیں رہے. تو اب پورا چیک اینڈ بیلنس ہے ہر طرح کا. اب موجودہ وزیر اعظم جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی اس کے اوپر گہری نظریں رکھی ہوئی ہیں. رائٹ. تو اس میں یہ ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس نیلامی سے ایک تو سب سے خوشائند بات ہے، انہوں نے کہا جی پی آئی اے نیلام ہو گئی. یہ جو نجکاری ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑی خوشائند بات وہ یہ ہے، یہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے. کوئی غیر ملکی کمپنی نہیں آئی جیسے کہ پہلے تھا، کوئی غیر ملکی آئیں گے ان کے حوالے کر دیں گے. ود ان پاکستان. یہ پاکستان میں عارف حبیب ایک جو گروپ آف کمپنیز بہت بڑا گروپ ہے اور ویل ریپیوٹیڈ گروپ ہے، کہیں پہ بھی یہ ڈیفالٹ نہیں ہے. اور جو ان کے عارف حبیب صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس کو ہم فروغ دیں گے، اس میں اس کو بڑھائیں گے. اور سننے میں آیا ہے کہ اس کی تعداد فوری طور پر 38 جہازوں کی جائے گی، جو بہت جلد خریدے جائیں گے. 2 گنا زیادہ. 2 گنا زیادہ جہاز لے لیے جائیں گے. اور پھر نئی ہائرنگز بھی ہوں گی، نئے مواقع ہاں، فراہم جب ہوں گے نئے لوگوں کو. جہاز آئیں گے، نئی ہائرنگز بھی ہوں گی. اور یہ بات انہیں ضرور ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے ان کے گروپ کی جانب سے، کہ پورے 1 سال تک سب کو جاب سیکیورٹی کسی کو نہیں نکالا جائے گا. 1 سال کے بعد یہ چیک کر لیں گے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے نا وہ کام لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. چیک کر لیا جائے گا کہ کون صاحب کام کر رہے ہیں اور کون نہیں. جو کام نہیں کرے گھر جائے گا، جو کام کرے گا وہ رہے گا. اور ایک اور بات میں آج آپ کو بتا دوں، یہی لوگ جو ہے نا یہ بھی کہتے تھے کہ جب آپ ہماری جو فضائی میزبان ہیں وہ سارے کے سارے وہ 40+ ہیں، 35+ ہیں. اس کی وجہ یہ میں بتاؤں بشرا آپ کو، 2010 سے یا 11 کے بعد اس میں نئی بھرتیاں تو ہوئی نہیں ہیں ایئر ہوسٹس وغیرہ کی کوئی. تو وہ جو ایئر ہوسٹس ہیں اس وقت وہی تھیں. انہوں نے بھی کوئی کیس جیتا تھا کورٹ سے کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی ایج لمٹ تھی، کوئی 35 تک کی ایج کے بعد ان کو گراؤنڈ کر دیا جاتا. گراؤنڈ مطلب وہ ایئرپورٹ پر ڈیوٹی کرتے تھے. اس کے بعد ینگ جو بلڈ جو ہے نا اس کو بھرتی کیا جاتا تھا تاکہ وہ آپ کی زیادہ اچھے طریقے سے چل سکے، آپ انٹرنیشنلی کمپٹیشن کر سکیں. آپ کو بشرا ایک بات بتاؤں، ناظرین کا بتاؤں، یہ جو پی آئی اے تھی اس سے پہلے دنیا کی دوسری بڑی ایئر لائنوں میں شمار ہوتی تھی. 1955 میں کے بعد یہ جب جیسے آئے، یہ آ کے اس کا پٹھا بیٹھنا شروع ہوا ہے 2004 یا 5 کے بعد. اس سے پہلے یہ بڑی ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی. اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس پہ اگر بات کرنی ہوگی تو جیسے آپ کہیں گے کر لیں گے. اس وقت تو ہم اس کی نجکاری پہ بات کر رہے ہیں. تو نئی بھرتیاں ہوں گی، آپ کی فضائی میزبان، آپ کو نئے ینگ بلڈ ملے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا. اس سے منسلک کئی کاروبار جو پی آئی سے منسلک ہیں، اور ایون کہ یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کا بزنس بڑھے گا، سب کا بزنس. اور سب سے بڑی بات ہے جہاز زیادہ آنے سے لوگوں جو یہ شکایت ہے کہ پی آئی اے میں ہمیں سیٹ نہیں ملتی، وہ سیٹ بھی ملے گی. اور جہازوں میں جو جتنی بہتری ہوتی ہے، جو موجودہ جہاز ہیں، جو ورکنگ جہاز ہیں، ان میں بھی مزید جو بہتری کرنی ہوگی وہ بھی کی جائے گی. کھانے کا معیار بہتر ہوگا. مطلب یہ کہ یہ ایک خوشائند ہے. اور یہ جو سرمایہ کاری کی گئی ہے، اور عارف حبیب صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے لیے ملک کی فتح ہوئی ہے، جو اس کے مالک ہیں ملک کی فتح ہوئی ہے. اور اس وجہ سے جو ہے بیرونی سرمایہ کاری بھی پاکستان کے اندر مزید آئے گی. چلیں لیٹس سی. بہت شکریہ سر. ڈکی بھائی کیس کی ڈیولپمنٹ بتائیے. جی ڈکی بھائی کی نا آپ کو یاد ہے، ہم نے کل 1-2 دن پہلے یا کل ہم نے کیا تھا پوڈ کاسٹ کے کہ انہوں نے اپنی چیزیں جو ہے نا، ان کا جو چینل جو ہے اس کو بھی وہ ان کی ایک مال مقدمہ ہے NCCI کا. تو انہوں نے خیر ویڈیوز لگائی تھی اور ہم نے بتایا تھا اس کا پورا ایک
پلان کہ یہ ہوتا کیا ہے, کیسے ہے. تو اب ان کی تھی آج اس کی سپرداری کے لیے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ضلع کچہری کے اندر, نعیم وٹو صاحب, ان کی کورٹ میں تھی. تو ان سے انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا. اب اس سپرداری کا بتاتا ہوں کیا کیا تھی, کہ یہ جو ویڈیو جو ہے وہ آپ نے کیسے اپلوڈ کی, کیونکہ این سی سی آئی کے جو آئی او وغیرہ نے انہوں نے نشاندہی کی تھی جی ہم ان کا چینل جو ہے کسٹڈی میں ہے, مال مقدمہ ہے, تو یہ اس پہ ویڈیو لگا رہے ہیں. اب تک وہ 5 6 کے 7 یا 8 ویڈیوز کا انہیں بتا رہے تھے کہ لگا چکے ہیں. تو جس پہ انہیں ڈکی بھائی نے جو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا مائی لاٹ کہ میرے پاس پورا ایکسیس نہیں ہے, جو ایڈیٹر ایکسیس ہے وہ میرے ایک دوست کے پاس ہے, جس کو انہوں نے کہا آپ نے یہ ویڈیو خود اپلوڈ کی ہیں یا آپ سے لی گئی ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے خود دی ہیں ویڈیو, مجھ سے کسی نے لی نہیں ہے, میں نے خود دی ہیں ویڈیو. تو انہوں نے کہا وہ کون آپریٹ کرتا ہے اس کو. لکی صاحب نے بتایا کہ وہ کوئی حیدرآباد میں کوئی عاصم یا کوئی اس طرح کا نام لیا کہ وہ آپریٹ کرتا ہے فرینڈ. تو انہوں نے پوچھا بھی آپ کو نہیں پتا تھا این سی سی آئی والوں کو یہ اس طریقے سے آپریٹ ہو. انہوں نے کہا جی ہمارا تو خیال سی کہ جی باقی اب یہ این سی سی کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں. این سی سی آئی وہ ادارہ ہے جو سائبر کرائم کو ڈیل کرتا ہے. سائبر کرائم میں ٹیلی فون, آن لائن فراڈ, یہ یوٹیوب, یہ انسٹا, یہ ٹک ٹاک, ایکس, ہر چیز, اسنیپ چیٹ, فیس بک, ہر چیز کو کنٹرول کرنا, اس کے بارے میں جانکاری لینا اور اس کے بارے میں پوری معلومات, یہ ان سے زیادہ کسی کے پاس, کیونکہ یہ لا کو دیکھ رہے ہیں. جو بھی کوئی لا ہے, ابھی اس کے بارے میں اتنا لا واضح نہیں ہے, لیکن جو جتنا بھی لا ہے اس کے اوپر, تو انہوں نے کہا یہ, تو انہوں نے جناب ان کی کوئی کریڈٹ کارڈ تھے اور کافی چیزیں تھیں, کوئی 17 کے قریب چیزیں جو ہے نا ان کی سپرداری دی ہے. اور جو چینل جو ہے, کیونکہ چینل کا جو مین کوڈ تھا نا, جس کا مین اونرشپ کا کوڈ, وہ جو شعیب کیا نام تھا جس نے ان کے والٹ سے بھی پیسے اپنی اکاؤنٹ میں لیے تھے, ان صاحب نے اس کا پاسورڈ چینج کر دیا تھا ان سے لے کے. اور کوئی 4 کے 5 6 موبائل فونز ہیں, جس میں ایک ان کی اہلیہ کا موبائل فون بھی ہے, ان کا اپنا بھی ہے, وہ انہوں نے نہیں دیے. اس کی وجہ جو ہے انہوں نے این سی سی آئی کے افسران نے یہ کہا کہ جناب اس کی ابھی فرانزک ہونی ہے, جس پہ ڈکی نے کہا جی اس کی فرانزک میرے سامنے پہلے ہو چکی ہوئی ہے, تو یہ مہربانی کر کے مجھے دیں, اس کے بغیر جو ہے نا میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر ایسے ہی کرنا تھا, مجھے میری چیزیں نہیں دینی تھی, تو مجھے آزادی ملنے کا کیا فائدہ کہ اگر میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا. جس پہ وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے, مجسٹریٹ نعیم وٹو صاحب نے کہا تو میرے بچوں کی طرح ہو, ذرا اپنے ماں باپ, بیوی اور بھائی کی طرف دیکھو, تمہاری رہا ہونے کے بعد ان کے کیا احساسات ہیں, تو ایسی بات نہیں کرتے. تو جس کے بعد ڈکی نے بھی اس کے بعد بڑا سراہا ان کی اس بات کو, جیسے جج ریمارکس دیتے ہوتے ہیں ویسے انہوں نے دیا. وہ کہہ رہے دوبارہ ایسے بات نہ کرنا, مطلب نہ شکری والی بات. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ڈکی سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو ان کا ایکسیس نہیں ملتا, تو ان کا بریڈ اینڈ بٹر تو سارا وہی ہے نا, وہیں سے کماتے ہیں نا, اور کوئی کاروبار تو ہے نہیں ان کا, اسی سے وہ پیسے آتے ہیں. اسی سے اگر ان کے برانڈ امبیسیڈر کہیں پہ بننا ہے, کسی برانڈ کا, جیسے کپڑوں کے برانڈ کے لیے بھی ان کو بلا لیتے ہیں, اوپننگ کے لیے بلا لیتے ہیں, اگر ان کے پاس اس کا ایکسیس نہیں ہوگا تو یہ کیا کر سکتے ہیں. حالانکہ ڈکی کا یہ کہنا تھا کہ جی مجھے دے دیں جو ویڈیوز ہیں, وہ جو 17 جو ویڈیو نوٹ کی گئی ہیں, میں ان کو ڈیلیٹ نہیں کروں گا, اور میں ڈیلیٹ بھی کیوں کروں, کیونکہ وہ میری بے گناہی کا ثبوت ہے. ٹھیک. وہ ایسے انہوں نے اس لحاظ سے کہا کہ انہوں نے کہا جو ایپ تھی جس کو جو ایپ کہہ رہے تھے, کیونکہ ہم نے جب کیا اس کو تو وہ ٹریڈنگ ایپ کے طور پہ ہم نے اس کو ویڈیو دکھائی تھی, ہم نے کوئی جو ایپ کی تو نہیں دکھائی تھی. تو اسی کے اوپر میرا وہ کیس ہے, تو میں اس کو نہیں کروں گا. آپ کو ویڈیوز چاہیے تو میں آپ کو یو ایس بی میں وہ ساری ویڈیوز جو ہے نا بطور ثبوت نکال کے ہم آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن معزز عدالت نے کہا نہیں, یہ چینل چونکہ مال مقدمہ ہے اسی کے بیس کے اوپر ہوا ہے, تو وہ انہوں نے وہ رد کر دی. اب وہ ان کے پاس آگے پلیٹ فارم ہے, سیشن کورٹ کا ہے اور ہائی کورٹ کا ہے. اب ان کے وکلا حضرات وغیرہ جو ان کے تھی لیگل ٹیم, وہ کہہ رہی تھی کہ وہ دوسرے پلیٹ فارم پہ جائیں گے اپنے چینل کے لیے.
تو یہ صورتحال ہے. وہ پریشان ہے ابھی بھی ڈکی, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈکی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. اب کورٹ کی کارروائی اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس پہ ہم تبصرہ تو نہیں کر سکتے نا. پاسپورٹ بنوانے اور ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے جو نیا منصوبہ سامنے آ رہا ہے وہ بتائیے پلیز. اچھا, وہ یہ ہے, کوئی میری سمجھ میں آتی کہ یہ نئی چیز کیوں ہے, حالانکہ اس کا سسٹم کیونکہ ذرا کمپیوٹرائز پاسپورٹ ہے, اس میں ٹریکنگ آئی ڈی بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے پاسپورٹ ٹریکنگ کی جاتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی خرابیاں, کوئی شکایتیں آ رہی ہوں. جو ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ اینڈ امیگریشن پاسپورٹ نے درخواستوں کی وصولی سمیت پرنٹنگ اور کارکردگی کا جائزہ لینے کا نیا نظام متعارف کرایا ہے. ڈی جی پاسپورٹ کے احکامات پر ہیڈ کوارٹرز میں 7 سے 24 مطلب 24 گھنٹے جو ہے نا 7 دن میں یہ چلتی ہے. یہ واحد سروس ہے پاسپورٹ کی کہ اگر آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے تو آپ 24 گھنٹوں میں پورے ہفتے میں 7 دن اور 24 گھنٹے, یہ عید تہوار کی چھٹی کے علاوہ آپ پاسپورٹ بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ مانیٹرنگ روم قائم کر دیا گیا ہے اسلام آباد پاسپورٹ ہیڈ کوارٹر میں. 24/7 ہاں, جو ٹھیک ہے, جو ہے نا بورڈ پر سافٹ ویئر ڈیلی آپریشنز کی مانیٹرنگ اور اس کی ایویلیویشن کرے گا, جو شفاف, مؤثر اور تیز ترین پاسپورٹ سروس کی فراہمی اور اہم سنگ میل ہے. پاکستان اور دنیا بھر میں پاسپورٹ درخواستوں اور ڈیلیوری کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ممکن ہو سکے گی. نئے سسٹم کے تحت پاسپورٹ کے اپلائی ہونے سے ڈیلیوری تک کے ہر مرحلے پر نگرانی کی جائے گی. نئے مانیٹرنگ سسٹم کے تحت پاسپورٹ دفاتر میں رش کی بے خود کار نشاندہی کی جا سکے گی. جدید مانیٹرنگ سسٹم سے سٹاف کی کارکردگی پاسپورٹ پرنٹنگ کا عمل مانیٹر کیا جائے گا. نیٹ ورک مینجمنٹ سسٹم کے تحت بیک لاگ مشینری سٹیٹس بھی مانیٹر ہوگا. مانیٹرنگ کے جدید نظام کے ذریعے محکمہ پاسپورٹ کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا. اچھا, یہ تو بات بالکل درست ہے. ابھی حال ہی میں ایک ایکسپیرینس ہوا, اور میں اکثر اپنے دوستوں کو منع کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں جناب آپ نے پاسپورٹ بنوانے جانا ہے نا تو آپ ٹائم پہ بینک میں فیس جمع کرائیں. آن لائن فیس جمع ہوتی ہے, بڑا زبردست کام ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے آن لائن فیس جمع کرائیں, ٹھیک ہے, اور جا کے پاسپورٹ بنائیں. ایک آن لائن فیس میں خرابیاں آ رہی ہیں. ہمارے ایک دوست فیصل پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئے تو فیس جب آن لائن کرا کے چلے گئے, ان کو جلدی تھی, فیس جمع کرا کے پہنچ گئے وہاں پہ. جب ان کی باری آئی, ان کو وہاں پہ جب ڈیٹا وغیرہ انٹر ہوا تو جو انہوں نے کہا جی فیس, انہوں نے کہا جی میں نے آن لائن کرائی. انہوں نے کہا بتائیں, دکھائیں. انہوں نے دکھایا, انہوں نے کہا جی ابھی شو نہیں ہو رہی. اکثر جو ہے نا سرور جو ہے کوئی بینک کے ساتھ یا کوئی چیزیں وہ ڈاؤن ہوتی ہیں ڈیو ٹو انٹرنیٹ, اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے کہ جب تک پاسپورٹ آفیسر کے سامنے اس کی اسکرین پر فیس پیڈ نہیں آئے گا وہ اس کو گو ہیڈ نہیں کرے گا, وہ رک جائے گا. اور جو مینول جو اگر آپ نے کسی بھی نیشنل بینک کی برانچ پہ آپ جائیں, وہاں پہ ارجنٹ اور نارمل فیس کے فارم پڑے ہوں گے. اس پہ صرف آپ نے نام لکھنا ہے اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے, اور جو فیس جمع کرانی ہے وہ شیڈول بھی پتہ چل جاتا ہے پاسپورٹ آفس سے. وہ فیس آپ نے لکھنی ہے اور جمع کرانا ہے. کوئی لمبی راکٹ سائنس نہیں ہے, کیونکہ اب شناختی کارڈ کے اوپر, اگر آپ کا شناختی کارڈ ہے پاکستان کا, آپ لاہور کے رہنے والے ہیں تو کراچی میں بھی پاسپورٹ بنا سکتے ہیں. اس وجہ سے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ضروری ہے. وہ فیس جمع کرائیں لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آن لائن نہ کرائیں, لیکن کبھی کبھی ایسی جس کو زیادہ جلدی ہے تو رات کے ٹائم میں تو کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ آن لائن کرا کے چلا جائے. زیادہ جلدی ہے ڈے ٹائم میں کسی بھی قریبی نیشنل بینک کی برانچ میں جمع کرائیں اور آپ کا فوری پاسپورٹ بن جائے گا آرام سے. ٹھیک سر, پولیس خدمت مراکز کے حوالے سے بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ پولیس خدمت مراکز کے حوالے سے نا انہوں نے جو ہے نا رواں سال کی جو ایک بتایا کہ کتنے لوگوں نے نا پولیس خدمت مراکز سے استفادہ حاصل کیا, وہ یہ ہے کہ اب تک جو ہے نا اب تک جو ہم بات کر رہے ہیں 18,50,000 سے زائد شہریوں نے مختلف سہولیات سے فائدہ اٹھایا, اور اس میں جس میں نا 1,38,000 سے زائد شہریوں کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ, جو پولیس کریکٹر سے جابس کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے آپ نے اصل لائسنس کے لیے یہ پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے. 2,85,000 سے زائد شہریوں نے مختلف نوعیت کی ویریفیکیشن مکمل کرائی, پولیس ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کروائیں. اور 450 شہریوں نے کرائم رپورٹس درج کروائیں, اور 16,000 سے زائد افراد نے دستاویزات کی گمشدگی کا اندراج کرایا تھانے کے بجائے خدمت مرکز جا کے. اور 15,000 سے زائد شہریوں نے ایف آئی آر کی نقول حاصل کری. اگر آپ نے اپنی ایف آئی آر کی نہیں ہے, آپ اپنی حاصل کرنی ہے, آپ کے پاس وہ رسید ہے اور ایف آئی آر درج ہوگی, آپ نے بجائے تھانے کے جانے کے خدمت سینٹر میں جائیں, وہ اپنی رسید دکھائیں تو آپ کو ایف آئی آر
دے دیں گے. 8,23,000 سے زائد لرننگ لائسنس جاری کیے گئے. 3,59,000 سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس فراہم کیے گئے. ٹھیک ہے. 1,64,000 سے زائد ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کی گئی. 8,000 ڈپلیکیٹ اور 24,000 انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بھی جاری کیے گئے. اور 2,206 شہریوں نے کرایہ داری کا اندراج کروایا. آپ پتہ کیا ہے کرایہ دار اگر آپ کہیں پہ کوئی گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو مالا مکان ہے وہ کرایہ داری جو اسٹام ہوتا ہے نا کرائے کا وہ آپ نے اندراج کرانا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور 1,026 شہریوں نے وہیکلس ویریفیکیشن کی سہولت حاصل کی. اچھا, اس حوالے سے سی سی پی او لاہور بلا صدیق میانہ نے کہا ہے کہ پولیس خدمت مراکز شہریوں کو فوری ریلیف کی فراہمی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. یہ مراکز عوام کے لیے اعتماد, سہولت اور شفافیت کی علامت ہیں. بلا صدیق میانہ کا مزید یہ کہنا تھا کہ پولیس خدمت مراکز ون ونڈو ڈیجیٹل نظام کے تحت شہریوں کو مسلسل سہولیات فراہم کر رہے ہیں. لاہور پولیس کی ڈیجیٹل اصلاحات کے باعث عوامی خدمات کے معیار میں نمایاں بہتری آئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پتہ کیا, بہت ساری پریشانیاں تھیں لوگوں کو کہ پولیس ویریفیکیشن لینے کے لیے, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جو ضلع کچہری جاتے تھے نا, باہر جو جج بیٹھے ہوتے ہیں ان کو مختلف پیسوں کے عوض پروسیس کیا تھا, اپلائی کرنا تھا, وہ ایک پروسیس وہ گزرنا ہے, لیکن وہ پیسے ان سے وہ جھاڑ لیتے تھے. ایک تو یہ چیز, یہ دکانداری, یہ چور بازاری بند ہوئی. ایک شکایت جو بہت زیادہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ٹریفک لائسنس کی پابندی ہوئی ہے تو اس کا رش بڑھ گیا. اس کے اوپر ہم بلا صدیق میانہ صاحب سے اور گورنمنٹ سے یہ کہیں گے کہ اس کے کوئی جو ہے پوائنٹس بڑھا دیں, کوئی مطلب اس کے ڈیسک جو ہے اس کی ٹیبل یا اس کا وہ بڑھا دیں. مطلب ایک بندہ اگر کر رہا ہے 2 بندے کرنا 4 کر دیں, تاکہ لوگوں کو جو آپ کا مقصد ہے 24 گھنٹے والا, اور 24 گھنٹے آپ جائیں آپ کو رش رات کو ملے گا. کہاں پہ؟ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والوں کے لیے, ان کے لیے لرننگ والوں کے لیے. یہ ایک پرابلم آ رہی ہے, یہ ان کو ایسے دیکھنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ یار یہ اس رواں سال, اس سال میں پولیس کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کافی جو ہے نا بہتری آئی ہے. وہ اس میں ہم ایسی بات کریں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہی تنقید کرتے رہیں. جو کام بہتر ہو رہا ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ میں نے ابھی بتایا, وہ رش کی وجہ سے نا, یہی خدمت کیونکہ رش اس وجہ سے ہے. نئے قانون ٹریفک پولیس نے جاری کر دیے ہوئے ہیں, اس پر سختی سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر اگر نہیں ہے تو آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی تھوڑا مشکل ہو گیا. ڈرائیونگ ٹیسٹ بڑا آسان ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا. لیکن سنا کہ کچھ نئی پالیسیز کے ساتھ اس کو نئی پالیسی میں اس میں کمپیوٹرائز ہم نے ہی کہا تھا, وہ کچھ گاڑیوں کو سینسر بھی لگا دیے ہیں. وہ اگر وہ بندہ 2 دفعہ ریورس گیئر کرے گا, کیونکہ اس میں آپ کو میں بڑا ناظرین کو بتاتا ہوں, میں جب گاڑی میں بیٹھے نا وہاں پہ گاڑی, آپ اپنی گاڑی تو لے جائیں گے نہیں, لیکن گاڑی آپ جو ہے بجائے اس کو دیکھنے کے لیے جو بیک کیمرے ریئر کیمرہ جو ہے بجائے دیکھنے کے بجائے آپ رائٹ اور لیفٹ مرر جو ہے نا اس سے گاڑی کی پریکٹس کریں جانے سے پہلے. صرف پارکنگ دیکھتے ہیں وہ, آپ گاڑی کو یوں لے کر گئے, سیدھے گئے اور وہ رائٹ کو ٹرن ہوئی گاڑی, اس کو رائٹ کو ایک ایل شیپ میں. اب آپ کو کہا جاتا ہے اسی طرح بغیر کسی کو ٹچ کیے لیفٹ لا کے وہیں پہ گاڑی پارک کریں. اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب پہلے گاڑی لے کے جا رہے ہیں نا, ایک مناسب فاصلہ وہ جو سائڈ پہ جو مارجنز ہونے چاہیے اسے رکھ کے جب آپ ریورس کریں گاڑی, جب ریورس کریں تو اپنا سائڈ مرر جو رائٹ والا ہے ایک دفعہ ریورس گیئر ڈال کے اسی کو واچ کرنا ہے, اسی کو دیکھنا ہے. لیفٹ کو دیکھنے سمجھنے بھول جائیں آپ, کیونکہ یہ ٹیسٹ کی میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. اسی کو دیکھنا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ریورس کرتے جانا ہے. آپ کو یہ سامنے نظر آئے گا, آپ کو سائڈ بھی نظر آئے گی. میں نے کہا تھا ڈسٹینس کوئی اتنا مناسب ہو کہ آپ اس کو دیکھ سکیں. آپ ایک 1 گو کے اندر بڑے آرام سے بغیر رکے آپ واپس اسی جگہ پہ آ جائیں گے. نہیں تو آپ اس کی پریکٹس کہیں بھی کسی گراؤنڈ میں جانے سے پہلے آپ کر لیں, کچھ اینٹیاں رکھ کے اسی شیپ میں, اور ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ کی, وہ ہم پہ بہت شکریہ. یہ سب سے آسان ایک فارمولہ بتا دیا ہے. اور یہ میں فری کی تجویز, ویسے لوگ مشورہ لیتے نہیں ہیں, لیکن ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا. سر 2 بہروں کے مرڈر کیس کے حوالے سے پلیز بتائیے. یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس میں جو تفتیش جاری ہے, ہوا یہ ہے کہ شمالی چونک کا ایک علاقہ ہے, گھر سے نا 2 جوان سالہ جو ہے
بہنیں، سگی بہنیں، جن کی عمریں 17 سال ہے، 19 سال ہے بتائی جاتی ہیں، ان کی لاشیں ملی ہیں، اور جناب پولیس موقع پہ پہنچی ہے، فرانزک ٹیم نے وہاں سے شواہد اکٹھے کیے ہیں. پولیس کے مطابق، پولیس کے ذرائع کا بتانا ہے، ورثہ جو ہے نا بچیوں کی ہلاکت کے حوالے سے کچھ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. اہل خانہ کے بیانات میں تضاد تھا مختلف لوگوں کے، جو 4-5 جو گھر کے لوگ نے. پولیس نے دونوں لڑکیوں کا نا دوہرے قتل کا مقدمہ اپنی مدعیت میں درج کر لیا ہے، اور دونوں بہنوں کے قتل کس نے کیا، کیوں کیا، اور قتل کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. کہیں آنر کلنگ تو نہیں ہے، یا کوئی واقعی کسی نے کوئی قتل کر دیا ہے. تو قتل وہ مردہ کیوں پائی گئی، کس چیز سے قتل کیا، ان کی مرنے کی وجہ کیا تھی، کسی ہتھیار سے یا کسی کیا کہتے ہیں زہر دینے سے. ان ساری کے اوپر تفتیش کی جا رہی، تحقیقات کی جا رہی ہیں. ان کے گھر والوں کو یہ خبر ہے لوگوں کے لیے، ان کے گھر کے فیملی ممبرس کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، اور پولیس اپنے جو روٹین میں کر رہی ہے. جیسے کوئی چیز انفارمیشن آتی ہے سامنے، اپڈیٹس آتی ہیں، لیکن بڑا یہ افسوسناک واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں سامنے نا، دل میرا تو بڑا خراب ہو جاتا ہے. چھوٹے بچوں کے، مطلب بچے ہیں نا یہ 17 اور 19 سال کے لوگ، بچوں کا اس طرح کا جو ہو جائے تو بڑا ڈپریسنگ سا ماحول ہو جاتا ہے. جیسے کوئی نئی معلومات ملتی ہے تو ہم ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں. بہت شکریہ سر، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو فار یور ٹائم ٹوڈے. تھینک یو گائز فار واچنگ اس. اسٹے ٹیون فار نیکسٹ سیشن. ٹل دین، بائے بائے.